अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन किराम, आज का वीलॉग इस्लामी फ़लाई रियासत और हमारा किरदार। आपको याद होगा कि इससे कबल मैंने एक वीलॉग आपकी खिदमत में 21 अगस्त को पेश किया था, जिसका उन्वान था लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाला वाक़या और हमारी ज़िम्मेदारी। उस वीलॉग में मैंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तस्वर और इसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी से मुतल्लक़ बड़ी तफसील के साथ बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीलॉग ज़रूर देखा होगा। और साथ ही वहाँ पर मैंने एक सवाल छोड़ा था आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन के लिए कि क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ऐन अलामात पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान पर एक टिक टॉकर आयशा अकरम ने जो एक्टिविटी की, क्या ये दुरुस्त है? और इसके लिए मैंने एक फ़ोरम छोड़ा हुआ था कि कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं यस और नो की सूरत में, और आप अगर उसके अगेंस्ट कमेंट्स देते हैं तो साथ में आप अपनी जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि मामला वन साइडेड ना हो, दोनों एस्पेक्ट को देखा जा सके। लेकिन अब तक किसी ने एक कमेंट भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़िम्मेदार कौम नहीं है। दूसरी बात ये कि हम हक़ कहने से डरते हैं। आप सिर्फ़ सूरह असर को देख लीजिए, उसके तर्जमे पे गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जमा इसका इस तरह है कि ज़माने असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिहा करते रहे और जो हक़ बात की ताकीद करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। तो सामीन मोहतरम, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह पाक ख़ुद ज़माना असर की कसम उठाकर ये फरमा रहे हैं। तो इसके बाद कोई जवाज़ बाकी बचता नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन बाकी बचती नहीं है, और हमें बहैसियत मुसलमान कोशिश करनी चाहिए कि अपने ईमान को मज़बूत रखें और हक़ बात कहते हुए बिल्कुल भी ना घबराएं। शायद अगर हम और कुछ नेकी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हो कि एक नेकी तो हमारे नाम अमाल में लिखी जा सके, एक ज़िम्मेदारी तो हमारी अदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो मैं अब असल मकसद की तरफ आता हूँ। असल मकसद ये था कि इस्लामी फ़लाई रियासत और हमारा किरदार। तो आप देखिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। एक तरफ तो हम इस्लामी फ़लाई रियासत के दावेदार हैं और दूसरी तरफ हमारी पस्ती की ये हालत है कि लाहौर में मतवातर आज 5 रोज़ हो गए और हर रोज़ एक न एक केस हो रहा है। आज तक जो कुछ हुकूमती एक्शन हुए वो भी आपके सामने हैं। मैं एक ये जो वाक़या टिक टॉकर वाला हुआ, इस पे बात कर लेता हूँ। इसी तनाज़र में आप ये देखें कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त ने 400 लोगों का पहले ज़िक्र किया, फिर एक 150 लोग उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए। बहुत अच्छी बात, गिरफ़्तार किए उन्होंने। अब ये एक तरफ़ा कार्रवाई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम मगरब के असर से अभी तक नहीं निकले।
بلکہ اور زیادہ مغرب کے اثر کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ معاملہ دباؤ کی وجہ سے حکومت وقت اس کے اوپر یک طرفہ کارروائی تو کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ٹک ٹاکر وہاں جا کر کیا کام کر رہی تھی؟ کیا وہ نماز پڑھانے کے لیے گئی ہوئی تھی؟ کیا وہ کوئی اسلامی لیکچر دینے کے لیے گئی ہوئی تھی؟ وہ اسی لیے گئی ہوئی تھی کہ اس نے جسم کی نمائش کرنی تھی، اس نے اور کیا کرنا تھا؟ ٹک ٹاک میں ہے کیا؟ اور سوچئے آپ خود شعور رکھتے ہیں، بتائیے کہ ٹک ٹاک میں کون سی ایسی چیز ہے جو اسلامی فلاحی ریاست کی جسٹیفیکیشن پیش کر سکے؟ میرے نزدیک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح باقی واقعات بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ، تو ہم کہاں ذمہ داری کے طور پہ کھڑے ہیں؟ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ لندن میں ایک نجی تقریب، نکاح کی تقریب ہو رہی ہے جنید صفدر کی، اور جنید صفدر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی مریم نواز کے صاحبزادے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی نون لیگی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ابھی تک سیاسی میدان میں نہیں آئے۔ ان کی نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جا کر انتہائی غلیظ زبان اختیار کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہاں پر ہوا، آپ خود سوچئے کہ کیا یہ کوئی اسلامی فلاحی ریاست کے کارکنان کرتے ہیں؟ کیا اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں، خاص کر کسی کی نجی زندگی میں جا کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کرنا، کیا یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے؟ صرف بات کرنے سے اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنا کرتی، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیول پر، نچلے لیول پر، عوام کے لیول پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھی، ہمارے کولیگ، ہمارے دوست، ہمارے احباب اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سرزنش کریں، انہیں روکیں، انہیں سمجھائیں تاکہ وہ یہ ایکٹیویٹی اس طرح کی نہ کریں۔ اسی طرح ہائی لیول پر آج بہت ہی پیاری بات صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے فرمائی۔ انہوں نے انتہائی مختصر مگر بہترین طریقے سے آج ڈیفینیشن پیش کی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں جزا سزا کا تصور نہیں ہے، جس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ بے حیائی پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ وہاں کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے، کسی نے یہ جرات نہیں کی ہے کہ اس برائی کو روکے، بلکہ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، جب یہاں تک ہو رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ شعور بیدار ہو رہا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے صدر عارف علوی صاحب اگر اس کے حق میں ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب ذات خود اسلامی فلاحی ریاست کو بنانے میں یا اس کے لیے عملی اقدام کرنے کے لیے وہ سیریس ہے، تو کیا یہ صرف باتوں کی حد تک ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے اپروپریٹ لیول پر یہ ہونا چاہیے کہ عمل دنیا کے سامنے نظر آنا چاہیے، تب جا کر اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہے۔ یعنی جزا سزا
کو یقینی بنایا جانا چاہیے اور انصاف کے عین مطابق بنایا جانا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ جیسے اب آپ کے سامنے احتساب کی سٹوری چل رہی ہے اور جس طریقے سے احتساب ہو رہا ہے، تو اگر یہی معیار ہے تو پھر اسلامی فلاحی ریاست کا تصور بھی ممکن نہیں. تو سامعین محترم، یہ آج کی بات تھی. مجھے امید ہے کہ آپ میرے پچھلے کمنٹس کو دیکھیں گے اور پچھلے ویلاگ کو دیکھیں گے اور اپنے کمنٹس اس میں ضرور دیں گے، تاکہ ایک تو مجھے بھی فیڈ بیک ملتا رہے، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی آپ برائی دیکھتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ایک دن موت آنی ہے. اگر وہ 10 جگہ بھی چھپے گا تو موت اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی. اس لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ حق بات کہتے رہا کریں، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حق بات کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبسکرائب کرتے رہا کیجیے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا آپ کے ساتھ رابطہ رہے. اور جاتے جاتے یہ وضاحت کر دوں کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ میرا مقصد کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایکٹیویٹی لنڈن میں انہوں نے جمائمہ کے گھر کے باہر کی تھی، اس کی بھی مذمت کی تھی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کوئی بھی، میرے نزدیک سب برابر ہیں، مذمت لازمی کرنی چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.